ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، آپ نے یہ جو ویڈیو میں جواب بھیجا ہے نا، یہ ایک ناسبی مولوی جو کہہ رہا ہے کہ تم خالد بن ولید کے پاؤں کے حق بھی نہیں بھائی، اس نے یا ہم نے کب یہ کہا کہ ہم کسی صحابی کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ سچائی بیان کر رہے ہیں جو کہ حضرت علی علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، اور محدثین نے اس کو حرف بحرف لکھا ہے، محققین نے تحقیق کر کے صحیح کے حکم لگائے ہیں، مترجمین نے ترجمہ کر کے عوام الناس تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، اور عقائد کے اماموں نے، ہمارے سلف و صالحین نے، ہمارے ادلہ اربع نے، ہمارے محققین نے، محرخین نے اس کو درج کیا ہے۔ اور یہ ہمارے جو اصول کی جو کتابیں ہیں نا، اس کے اندر عقائد کی کتابوں میں، ہمارے فتاوی کی کتابوں میں، مقالات کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اگر خالد بن ولید جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی فضیلت معاویہ بن سفیان سے بڑھ کے ہے، اور وہ عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی نے روک دیا اور کہا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا الاصحابی یا خالد۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید سے کم تر افضل ہے معاویہ طلقاء میں سے طلیق ابن طلیق، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی سابقون الاولون صحابی عبد الرحمن بن عوف سے بھی کئی درجے زیادہ افضل، بالاجماع امت چوتھے نمبر پر تو افضل ترین ہستی ہے نا۔ تو وہ قتال کر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں کر رہا ان سے، گالی نہیں، کوئی لعنت نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں، قتل و غارت گری۔ حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ انصار اور مہاجرین کی فوج اکٹھی کی مدینے میں، اور وہاں سے کوچ کیا معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، اور ادھر معاویہ نے ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو اس معاویہ سے بہتر ہیں جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر اور ان کے ساتھ قتال کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس معاویہ نے جو کہ فضیلت میں خالد بن ولید کے بھی پاؤں کے برابر نہیں ہے، اور وہ قتال کر رہا ہے علی علیہ السلام سے۔ اس کے سامنے کون ہے؟ حسن و حسین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول۔ اس کے سامنے کون ہے؟ عمار یاسر سابقون الاولون، بدری صحابی، ابن خزیمہ بدری صحابی، ابو ایوب انصاری بدری صحابی، حضرت سہل بن حنیف بدری صحابی۔ کتنے بدری صحابی معاویہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک بدری صحابی نے جاسوسی کر دی، حضرت عمر کو بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اس کے خلاف تم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں کئی بدری صحابی جو کہ حق پر ہیں، انہوں نے کوئی جاسوسی تک کا کوئی جرم نہیں کیا، معاویہ نے ان کے خلاف قتال بھی کیا، ماننے سے انکار کیا، بیعت بھی نہیں کی، اور جتھا بنا کر ان کے ساتھ قتال کیا باقاعدہ۔ تو اس قتال میں ہم کوئی معاویہ کا موازنہ کر رہے ہیں؟ ہم تو حضرت علی کے ساتھ یہ جو قتال ہوا، اور جو ہم تک صحیح اسناد حدیث بچی اس کی روشنی میں، اور ہمارے عقائد کے اماموں نے بتا دیا ان علی محق فی القتال ہی، حضرت علی اپنے قتال میں حق پر ہیں، وَأَمَّا مَعَوِيَةَ بَاغٍ، اور معاویہ نے بغاوت کی، اور معاویہ کو قتل کرنے کے لیے حضرت علی آئے اور قتال کر کے دکھایا حضرت علی نے۔ یہ کہتا ہے جی تم کون ہوتے ہو اس کے ساتھ، اس کے ساتھ؟ بھائی اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں جو واقعات آئے ہیں قوموں کے، وہ ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ایک غلط کام کیا، وہ آیات نکال دیں۔ اگر آج ہمیں لوگ بھی تم کون ہوتے ہو ترابیوں میں پڑھے، ان کو تو معافیاں بھی مل گئی، وہ تو اللہ کی جنتوں میں بھی چلے گئے، تم ان کا قصہ بار بار کیوں دہرا رہے ہو؟ کنویں میں پھینکا، بیچ دیا، ظلم کیا، باپ سے جھوٹ بولتے رہے، ایک نبی سے جھوٹ بولتے رہے، اور اپنے بھائی نبی کو قتل تک ان کو کرنے سے دریغ نہ کیا۔ تو اب اتنی بڑی یہ واقعات وہ کہیں گے جی تم کیوں دہرا رہے ہو؟ اور اللہ کے بندو، یہ واقعات دہرانے کا مطلب نصیحت حاصل کرنا ہوتی ہے، اس لیے تو محدثین نے لکھا، تو محدثین حذف کر دیتے کتابوں سے۔ تم کیا امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، احمد بن حنبل، امام ابن شیبہ، ان سب سے بڑھ کے ہو؟ وہ تو لکھ رہے ہیں، ترجمے کرنے والے ترجمے کر رہے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم بیان بھی نہ کریں۔ انہوں نے قتال کر کے دکھایا آل رسول کے ساتھ، سابقون الاولون صحابہ کے ساتھ، ہم صرف بیان بھی نہ کریں۔ یہ ہے ناسبی، ان کی جو ہے نا، ان کی داڑھی میں تنکا نہیں، ان کی داڑھی میں پورا جھاڑو ہے۔ تو یہ کہاں کوئی محمد علی مرزا کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ اصل میں علی، حسن و حسین اور سابقون الاولون صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو باقی میں وقت نکال کر جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہ سن کر اس کا بھی میں آپ کو جواب ریکارڈ کروا دوں گا، لیکن ان کی خباثت دیکھیں کہ یہ اب حضرت علی، حسن و حسین کے خلاف قتال کیا ہے معاویہ نے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ معاویہ باغی ہے، اور اللہ کے نبی کی غیبی خبر، اور 2812 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ متواتر حدیث بیان کی، وہ عمار تقتلک فیۃ الباغیہ،
معاویہ خود مانا کہ ہماری تلواروں سے، احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ہماری تلواروں کے سائے تلے معاویہ کہتا ہے علی لے کر آیا ہمارے یاسر کو تو قتل ہوا، من قتل من خرج و ہوا قاتل، وقاتل و من جا بہی، یعنی کہ اس نے کہا جو لے کر آتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے۔ یہ باطل طویلیں کر رہا ہے معاویہ، توبہ کرنے کے بجائے، رجوع کرنے کے بجائے، نبی کی حدیث سامنے آ گئی، معافیاں مانگنے کے بجائے اوپر سے کہتا ہے علی لے کر آیا نا تو علی ہی قاتل ہے۔ تو حضرت علی نے کہا حمزہ کو احد میں نبی لے کر آیا تو کیا نبی قاتل ہوا حمزہ کا؟ یہ اس طرح کی باطل تعویلات حدیثوں کی کرنے والا معاویہ، آل رسول کے ساتھ قتال کرنے والا، سابقون الاولون صحابہ سے قتال کرنے والا، اور اس قتال میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علی حق پر ہے اور معاویہ بغاوت پر ہے، اور اللہ کے نبی یہ کام ہونے سے پہلے متواتر حدیث پیش کر گئے، حضرت علی نے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ کیا اپنے خلیفہ راشد کے ساتھ نہیں کھڑے؟ یہ سابقون الاولون صحابہ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ یہ آل رسول کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ یہ ایک طلیق یزید کے ابے کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایک طلیق ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہند کے پسر کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ خود طلقاء میں سے ہے، جس کو صرف معافی ملی ہے۔ یہ ہے ان کا حال، اور یہ علی جیسے خلیفہ راشد کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور محمد علی مرزا نے تو بڑے نرم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اس وقت ہوتے تو ہم معاویہ کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے اس معاویہ کو۔ اس معاویہ کی کوئی اوقات نہیں ہے علی کے سامنے۔ اس کو علی نے قتل کرنے کی پوری کوشش کی، حسن و حسین نے قتل کرنے کی کوشش کی، سابقون الاولون صحابہ نے قتال کیا، اور حضرت علی نے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اس کا نام لے کر کہا اللہم علی کا معاویہ و اشیاء، یا اللہ تو معاویہ اور اس کے چاہنے والوں کو تباہ کر۔ یہ حضرت علی کی بد دعا ہے ان کے لیے، نمازوں میں پڑھتے رہے ان جیسے معاویہ کے اوپر۔ تو ہماری امت میں ایک محدث محقق مورخ عدلہ اربع میں سے ایک سلف و صالحین میں سے، ایک مجددین میں سے صرف ایک بندہ وہ دکھا دے جس نے کہا ہو کہ معاویہ حق پر تھا اور علی حق پر نہیں تھا۔ سب نے یہی کہا، حق علی کے ساتھ، ثواب پر علی، خلیفہ راشد علی، سابقون الاول صحابی علی، سارے فضائل علی کے، اور معاویہ ایک باغی شخصیت، طلیق، ابن طلیق، واجب القتل حضرت علی نے قرار دے کر انصار اور مہاجرین کی فوج لے کر اس کے ساتھ باقاعدہ قتال کیا۔ تو یہ کہتے ہیں بیان نہ کرو، کہاں خالد بن ولید اور کہاں یہ معاویہ جیسا فاسق فاجر، اور ایک جو ہے نا اسلام میں بدعت داخل کر کے ملوکیت شروع کر کے اور کیسریت کی ابتدا کر کے دنیا سے جانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، علی کے خلاف جو بھی خروج کرے، جو بھی اٹھے، بس ان کے بارے میں کوئی بات ہم کہہ نہیں سکتے۔ اور بھائی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کا احترام ہے، لیکن نبی کی زوجہ ہونے کا کوئی یہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتی پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اگر تم کوئی نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کا دگنا اجر بھی ملے گا، لیکن اگر تم کچھ غلط کرو گے تو پھر اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو استثناء نہیں دیا۔ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، بدعت تو اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، بھئی قتل ہوئے ہیں ہزاروں لوگ، حضرت علی کی ساتھ جنگ کیا انہوں نے بصرہ جا کر باقاعدہ بصرے پر جنگ مسلط کی، صحابی رسول کو وہاں سے بے دخل کیا انہوں نے، اور خزانے پر قبضہ کیا، اور وہ پیسہ جمل کی لشکر پر خرچ کر کے میدان میں آ گئے، اور باقاعدہ انہوں نے قتال کیا۔ حضرت اما عائشہ نے بھی باقاعدہ زرہ پہنی ہوئی تھی، اور اونٹ کو اختیار کیا گیا، اور حضرت علی کے ساتھ لوگوں کو ابھارا گیا قتال کرنے پر، اور یہ قتال ہوا، اور لوگ کتنے قتل ہوئے ہیں۔ یہ بدعت تو چھوٹا لفظ ہے، اللہ کے نبی نے غیبی خبر دی تھی میری کون سی وہ بیوی ہے جس پر حوب کے کتے بھونک رہے ہیں۔ تو بھی جو اما عائشہ حوا کے مقام پر پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے کی آواز آئی، تو اما عائشہ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا حوا کا مقام ہے۔ تو کہا وہ بیوی میں ہی نکلی جس پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کتے بھونک رہے ہیں۔ تو پھر وہیں سے بھی واپس چلی جاتی تو ٹھیک تھا، وہیں سے بھی واپس نہ گئی، لوگوں کی باتوں میں آگے نہیں آپ آگے چلو، آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، وہاں جا کر انہوں نے جنگ کے نعرے بجائے۔ حضرت علی نے باقاعدہ حجت تمام کی، ایک صحابی رسول کو بھیجا، امن کا پیغام دے کر انہوں نے تیر مار کر ان کو قتل کر دیا، دوسرا بھیجا اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر حضرت علی نے پھر گھوڑا لے کر گئے اور پھر جنگ کے نعرے بجے، اور باقاعدہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، حضرت طلحہ قتل ہو گئے، زبیر قتل ہو گئے، اما عائشہ کی فوجوں میں سے کتنے لوگ قتل ہو گئے، ان کو شکست ہو گئی۔ تو یہ اما عائشہ کی غلطی ہے، اس کو غلطی ہی کہیں گے، بدعت تو چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، قتل ہے، قتل ناحق ہوا ہے، کبیرہ گناہ ہوا ہے ان سے، اور اما عائشہ سے بس یہی غلطی، اور وہ کہتے ہیں نا جی وہ بدعت نہ کہو۔ سورہ تحریم میں کیا ہوا؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بدبو آتی تھی اللہ کے نبی سے،
جھوٹ نہیں بولا اللہ کے نبی کے ساتھ. پھر اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا, تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں. تو جا کے پھر بتا دی اماں عائشہ نے حضرت حفصہ کو. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی, آپ نے جو اپنی بیوی کو راز کی بات بتائی ہے اس نے آگے بتا دی. اور اللہ کے نبی نے جب کہا تو آگے سے انہوں نے کہا من انبا کہا تھا, آپ کو کس نے بتایا. پھر نہیں توبہ کی. اللہ کے نبی نے کہا نبانی العلیم الخبیر. اللہ نے کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم, اپنا دل جو تمہارے ٹیڑے ہو گئے نا توبہ کر لو. وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا, اگر یہ نبی طلاق دے گا میں تمہاری جگہ پر دوسری بیویاں لے آؤں گا. ازواج خیرا منکن مسلمات, تم سے بہتر عورتیں ہوں گی وہ, مسلمات مومنات قانتات طیبات صالحات سیبات وابکارا, یہ خوبیاں بتائیں ان عورتوں کی. اور پھر اماں عائشہ نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں توبہ کر لو نہیں تو میں طلاق دے دوں گا. تو یہ کیا چھوٹی بات ہوئی تھی؟ یہاں تک کہ نبی سے جھوٹ بول دیا انہوں نے. بھئی اب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کو غلطی ہی قرآن نے کہا ہے. سورہ تحریم نکال دو قرآن پاک سے, وہ تو نبی سے جھوٹ بولا ہے, نبی کا راز افشاں کیا ہے. نبی کے آگے جو ہے نا قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, اگر یہ چڑھائی کریں گے نبی پر تو پھر نبی کے مددگار اللہ ہے, جبریل ہے, صالح المومنین ہے, اور سارے فرشتے بھی مددگار ہیں نبی کے. یہ اماں عائشہ کو ہی کہا جا رہا ہے, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ اور بعد میں مثال دے دی کہ تم یہ کہیں مثال میں نا نبی کی بیویاں تو تمہارا جو ہے نا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے مثال دی, وہ حضرت وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اور تمہارے لیے مثال ہے نوح کی اور لوط کی بیوی کی کہ وہ صالح مومنین ہمارے جو دو پیغمبر تھے ان کی بیویاں تھیں, مگر وہ ان کو کام نہیں آئی ان کی بیوی ہونا, وہ دخل جہنمہ ہو گیا, نار میں داخل ہو گیا مع الداخلین. اور پھر مثال دی وضرب اللہ مثل الذین فرعون اذ قالت رب نمرۃ فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. وہ فرعون کی بیوی ہے, محلوں میں رہتی ہے, وہ کہتی ہے یا اللہ کو میرے لیے اپنا جنت میں ایک جھونپڑی ایک گھر بنا دے, مجھے اس فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات دلا. وہ نبی کی دو بیویوں کو اللہ نے مثال دے دی کہ وہ نبیوں کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی وہ آگ میں داخل ہو جائیں گی, اور یہ فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی جنت میں داخل ہو جائے گی. تو کوئی یہ اس بھرم میں نہ رہے کہ اگر وہ نبی کی بیوی ہے تو اس کو حساب کتاب سے مبرہ ہو گئی. دو نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وکیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور وہ داخل ہو جائیں گی نار کے اندر, ان کو کوئی کام نہیں آئے گا وہ صالحین کی بیویاں ہونا بھی. تو پھر انہی کے لیے مثال دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نبی کی بیویاں ہو, نبی سے جھوٹ بولا, نبی پہ چڑھائی کرتی ہو, اللہ تمہیں طلاق دے دے گا, توبہ کر لو تمہارے دل جو ٹیڑے ہو گئے. تو یہ زیادہ مذمت ہے قرآن میں ہے. یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ کر کے تو حضرت علی سے تو انہوں نے بدعت کیا, بدعت تو ایک چھوٹا لفظ ہے, انہوں نے کبیرہ گناہ کیا اماں عائشہ نے. اب وہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے, نبی دنیا میں اب موجود نہیں ہے کہ جو ان کی معافی کی خبر انہیں دے دیں, اور وہی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے. اب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ جانے وہ جانے, ہمیں نہیں پتہ معاف کیا یا نہیں کیا. ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ کسی کے جنت اور جہنم کے مالک ہیں. ہم تو وہ دیکھیں گے ظاہر پر بھی ان سے غلطی ہوئی ہے, وہ خود مانتی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور اماں عائشہ نے کہا اب مجھے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ دفنانا, مجھے بھی باقی ازواج کے سامنے ہی دفنا دینا, مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے, مجھے شرم آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہونا. تو وہ کیا غلطی ہوئی تھی؟ یہی تو غلطی ہوئی تھی. قرآن نے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا, اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا. تو وہ گھروں میں نہ بیٹھی رہیں, وہ اونٹ پہ بیٹھ کر جا کے حضرت علی سے قتال کرنے لگی. باقی 8 بیویاں بھی تو مدینے میں موجود تھی, وہ کیوں نہیں حضرت علی سے قتال کرنے گئیں؟ تو یہ غلطی اماں عائشہ کی غلطی ہے, اس کو غلطی ہی کہا جائے گا. اسلام میں استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ تو شیعوں والا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد بھی معصومیت چل رہی ہے. کوئی معصوم نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کو غلطی ہی کہا جائے گا, چاہے کوئی بھی ہو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سیاست معاویہ کی جو بات کر رہے ہیں, جو معاویہ نے وہ سیاست کی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی, ان کو شرم نہیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان لگاتے ہوئے؟ معاویہ کی سیاست کی ہے کیا تھی؟ حضرت علی کے چاہنے والوں کو چن چن کر قتل کرو. کیا معاویہ نے صلح ہو جانے کے بعد بھی, حکومت مل جانے کے بعد بھی, حجر ابن عدی کو صرف تنقید کرنے پر, اس کے گورنر پر, کوئی جو نماز کا وقت جا رہا تھا اور وہ نماز خطبہ ہی لمبا کرتا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی, کوئی نیا نبی نہیں آیا, نمازوں کے اوقات کس نے بدلے ہیں؟
کہ جمعے کا خطبہ تم نے اتنا لمبا کر دیا، عصر کا ٹائم ہونے کو آ گیا، انہوں نے حجر ابن عدی کو پکڑ کر معاویہ کے پاس بھیج دیا کہ جی اس نے دوران خطبہ مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ کہتے رہ گئے کہ ہم صلح حسن کے اندر بدے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھاؤ۔ معاویہ نے ملنا گوارا نہ کیا اور کہا کہ علی پر لعنت کرتا تو چھوڑ دو، نہیں تو قتل کر دو۔ تو حجر ابن عدی نے کہا کہ ساری زندگی نہیں کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے علی کی تعریفیں سنی ہیں، اب میں 90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں آ کر اپنی جان بچانے کے لیے علی کے اوپر گالیاں نکال کر لعنت کر کے اپنی جان بچا کر جہنم خرید لوں؟ کر دو مجھے قتل، مجھے صرف مرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لینے دو۔ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، سامنے ان کی قبر کھدی ہوئی تھی، حجر ابن عدی رکعتیں پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے نماز کا، کبھی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اپنی قبر سامنے دیکھ کر نماز لمبی کر گیا ڈر کے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی، اور میری نہ بیڑیاں اتارنا، نہ میرا خون صاف کرنا، نہ مجھے غسل دینا، اسی طرح مجھے دفنانا، اور میں پرسرات پر اسی طرح اس معاویہ کو پکڑوں گا کہ گورنر تمہارے نماز جو ہے نا تاخیر کرے اور گردن تم میرے اور میرے بچوں کی اتارو۔ انہوں نے کہا پہلے میرے بچوں کی گردن میرے سامنے اتارنا، ایسا نہ ہو کہ باپ کو مرتا دیکھ کر وہ علی پر گالیاں نکال کر اپنی جان بچانے کی طرف نہ چلا جائے ان کا ذہن۔ یہ حضرت حجر ابن عدی کا یہ سیاست ہے معاویہ کی۔ حجر ابن عدی صاحب و راہب محمد، اور حضرت یہ حاتم طائی کے نواسے ہیں حجر ابن عدی۔ ادی بن حاتم ان کے باپ کا نام ہے، حاتم کا بیٹا ادئی، تو پھر یہ حجر ابن ادئی یہ حاتم طائی کا نواسا ہے۔ اتنا متبرک صحابی تھا ان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنے والا۔ تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اور اس امت کے جو امام گزرے ہیں نا، بڑے بڑے جو بڑے بڑے فقہا ہمارے گزرے ہیں اس امت کے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی بندے کو سزائے موت ہونی ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، تو کیا یہ سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا بالکل سنت ہے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں 2 رکعتیں پڑھی جب ان کو مکے میں قتل کرنے لگے کفار، اور یہاں حجر ابن عدی جو کہ اس امت میں بڑے بلند ترین انسانوں میں سے تھا، اس نے شام میں پڑھی جب معاویہ نے قتل کیا۔ یہ ہے معاویہ کی جو ہے نا حجر ابن عدی کو قتل کرنے کی سیاست۔ اور پھر معاویہ نے ممبروں پر حضرت علی پر لعنتیں کروانی شروع کی۔ جاؤ مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، 6220 نمبر حدیث ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معاویہ کہتا ہے ماما انا کا سب ابی تراب، تجھے ابو تراب سے سب کرنے پر کون روکتا ہے؟ سب کہتے ہیں گالی کو، کہتے نہیں من سب نبی یا فقتلوہ، جو نبی کو سب کرے قتل کر دو، اور جو علی کو سب کرے اس کو رضی اللہ کہہ دو۔ خود کہتے ہو کہ لا تسب الاموات، مردوں کو گالی مت دو، لا تسب الصحابی، میرے صحاب کو گالی مت دو، اور ادھر سب کا مطلب ہی کوئی اور بنانا چاہتے ہو۔ معاویہ نے بھی وہی کہا کہ ماما نہ کا سب ابی طلاب، تجھے کون روکتا ہے علی کو سب کرنے پر؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں علی کو کبھی بھی گالی نہیں دوں گا جب تک میں نے علی کے 3 فضائل سن رکھے ہیں۔ ایک انہوں نے جو اللہ کے نبی نے ہارون بن موسیٰ کی مثل کہا، اور دوسرا جو خیبر کی رات کہا کہ یحب اللہ و رسول، اور پھر نفس رسول کرا کہ آپ کو مبالغہ میں لے گئے، اس علی کو مجھے کہتے ہو گالیاں دو؟ ایسا منہ توڑا معاویہ کا، پھر دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ کہنے کی۔ یہ ہے معاویہ کی سیاست۔ اور معاویہ کی سیاست سن لو کہ معاویہ نے مرتے مرتے یزید جیسے حرام خور سور کو صحابہ کرام کے اوپر مقرر کر کے مرنے سے 4 سال پہلے ہی بیعتیں لے لی، کسی کو پیسہ دے کر، کسی کو خوف دلا کر، کسی کو قتل کر کے۔ یہ ہے معاویہ کی سیاست۔ کہتے ہیں جی معاویہ کی سیاست نبی کی سیاست تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے نبی کو اس طرح بدنام کرتے ہو؟ اللہ کے نبی تو ایک جانور پر وزن زیادہ نہیں ڈالتے تھے۔ یہ حرام خوروں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو قتل کیا، اور نبی کی آل کو ممبروں پر انہوں نے لعنت کرنی شروع کی۔ مدینے کے ممبر پر مروان جیسے سور کو بنا دیا، کسی صحابی کو، ان کو صحابی کوئی نہیں ملا، وہاں حسن و حسین نہیں اس کو ملے، حکومت بھی چھین لی، حسین کو بنا دیتا مدینے کا گورنر، حسن کو بنا دیتا مدینے کا گورنر، ابن عمر کو بنا دیتا مدینے کا گورنر، ابن عباس کو بنا دیتا مدینے کا گورنر۔ اس کو مروان جیسا سور ہی ملا تھا معاویہ کو۔ مرتے مرتے تو تیرے مرتے وقت صحابہ کرام، جید صحابہ کرام زندہ ہے، مسفر بن مرخمہ زندہ ہے، عبداللہ ابن عمر زندہ ہے، عبداللہ ابن عباس زندہ ہے، چلو حسین سے تو تمہاری دشمنی ہے، باقی تو زندہ ہے، ابن زبیر زندہ ہے، اتنے جید صحابہ کرام زندہ ہے، تو ان کے حوالے کر جا حکومت۔ اپنے سور یزید کو بنا کر گیا، یہ معاویہ کی سیاست ہے۔ اور ہم کہیں کہ یہ نبی کی سیاست، نبی اپنی اولاد کو بنا کر گئے، مرنے سے پہلے 4 سال پہلے کسی کی بیعتیں دلوائی ہیں نبی نے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ سیاست معاویہ تو فلانی، سیاست معاویہ کی گندی ترین سیاست تھی، حکومت ہتھیانے کی سیاست، معاویہ کی سیاست، ظلم و ستم کی سیاست، متغلب ہونے کے بعد متسلط کر کے جانا امت کے اوپر یزید جیسے حرام خور کو، یہ ہے معاویہ کی سیاست۔ اور معاویہ کی سیاست کے خلاف ہو جاؤ تو خلافت تک پہنچ جاؤ گے۔
اس نے ہر وہ کام کیا، بیٹھ کر خطبہ دینا اس نے شروع کیا، عیدین کے خطبے اس نے پہلے کر دیے، نمازوں کو اس نے مختصر کر دیا، اور زکوٰۃ کے نظام کو اس نے بدل دیا، اور خلافت ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ کی بیعتیں دلوانے کی رسم بد اس نے شروع کر دی، حکومت کو کیسریت میں بدل کر معاویہ مرا ہے۔ تو اس معاویہ کی سیاست کو کہتے ہیں نبی کی سیاست، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔